السلام علیکم۔ السلام۔ جیسے قرآن میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں مطلب بار بار وہ چیزیں بتائی ہیں جو ہمیں دنیا میں جن کے لیے ہمیں روکا گیا ہے، اور وہ چیزیں ہمیں وہاں اٹریکشن کے لیے بتائی گئی ہیں کہ مطلب ہم جن چیزوں سے یہاں رکیں گے ہمیں وہ چیزیں وہاں ملیں گی، اور ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ تو جیسے یہ ہمیں بولا گیا ہے کہ جیسے نہریں بہہ رہی ہیں، جیسے انار کا ذکر ہے اور اس طرح کی چیزوں کا ذکر ہے، تو ان چیزوں کو ایکسپلین بتانے کے پیچھے کیا وہ وجوہات ہے، کیا سائیکالوجی ہے؟ جنت اصل میں نا بیسکلی دنیا دکھانے کے پیچھے تصویر ادھر سیدھی کرتے ہیں، تصویر آپ نے جو ہے الٹی پکڑی ہوئی۔ دنیا کے اندر یہ معاملات کرنے کے پیچھے کیا سائیکالوجی ہے؟ بیسکلی تو ہم سب جنت کے اندر، جنت کے لیے بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ یاد رکھیے گا حضرت آدم جنت میں ہی تھے نا، جنت میں ہی، اور حوا بھی جنت سے آئے نیچے ہم۔ سو ٹیکنیکل ڈیفینیشن جو ہے نا انسان کی یہ ہے کہ آپ اور میں، ہم سب، ہمارے جو والد صاحب ہیں آدم علیہ السلام اور والدہ جو حوا علیہ السلام، بیسکلی تو وہ جنت کے لیے کریٹ ہوئے ہیں۔ دنیا میں یہ چیزیں کیوں نظر آ رہی ہیں، یہ اصلی سوال ہے۔ جنت کے لیے تو ہماری جتنا بھی ہمارا جو فیسینیشن کے کرو ہے نا، جو ہمارا سائیکالوجی ہے، اس کے اندر جو خواہشات نکل رہی ہیں وہ بیسکلی اس لیے نکل رہی ہیں بیکاز ہم بنے ہی جنت کے لیے ہیں۔ وہیں پہ سیٹسفیکشن پوری ہوگی اس پورے کے پورے سسٹم کی اور نظام کی جو ہمارے اندر گھوم رہا ہے، اور اس کے لیے یہ والا جسم نہیں ہوگا، وہ کسی اور سائز کا، کسی اور کیمسٹری کا جسم ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے دوزخیوں کے مثال کے لیے بتایا ہوا ہمیں کہ دوزخی کا سائز ایک کندھے کے اور دوسرے کندھے کے بیچ میں احد کا پہاڑ آ سکتا ہو، اتنا سائز ہوگا دوست، تاکہ اس کو مطلب پتہ چل سکے آپ کو کہ دس از ناٹ دا باڈی بٹ سول از دا سیم، دا فیسنیشن از دا سیم۔ جو چاہتے ہیں ہماری وہ وہی ہیں، جو ڈر رہے ہیں وہ وہی ہیں۔ تو بیسکلی ہم بنے جنت کے لیے ہیں، اور اللہ بچائے، اللہ بچائے، یا پھر دوزخ کے لیے ہیں۔ تو بیسکلی the real house of the human being, the real natural satisfaction of the human being is in Jannah، جدھر کے مطلب شہزادہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ جھونپڑی میں رہ رہا ہو چاہے محل میں رہ رہا ہو۔ بالکل یہی والی مثال ہمارے کو سکتی ہے۔ بیسکلی جنتی لوگ ہیں اور دنیا میں پھنسے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بس یہ بات دھیان رکھیے۔ چونکہ ہمیں وہی والی خواہشیں ہوتی ہیں، آپ دیکھ لیں انسان کی شروع سے لے کے آخر تک آج تک وہی خواہشات رہی کہ اس کو پوری اتھارٹی ملے، پوری دنیا پہ حکومت ہونی چاہیے۔ ہر بچے سے بھی پوچھیں تو وہی کہے گا کہ پوری دنیا میرے تابع ہو جائے۔ کسی عورت سے کہیں گے تو وہ کہے گی میں دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہو جاؤں، ٹھیک ہے؟ آدمی سے کہیں گے وہ کہے گا دنیا کی ساری عورتیں مجھے مل جائیں۔ یہ کہاں سے آ رہی ہیں خواہش؟ کیونکہ یہ اپنے اپنے پلانٹ کے واقعی بادشاہ ہیں سارے۔ آپ کے بچے بھی، آپ کے شوہر، آپ کے والد صاحب، بھائی، آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں، یہ اپنے اپنے پلانٹس کے یہ راجکمار ہیں۔ اور کیونکہ جنت بھی پلانٹس کی کانسٹلیشن ہے نا، کیونکہ وہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ سب سے چھوٹا درجہ جنتی کا، اس کی بھی 13 زمینوں جتنی ایک زمین ہے۔ اور پھر ایک درجے کے لوگ دوسرے درجے کو ایسے دیکھیں گے جیسے آسمان سے ہم ستارے کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں مارس کیسے نظر آتا ہے، ستارہ کی طرح نظر آتا ہے نا، مارس یا جوپیٹر یا، تو بالکل اسی طریقے سے آپ کو باقی کے پلانٹس نظر آئیں گے کہ جو باقی کسی اور کوئی اور جنتی ہوگا۔ سو کیونکہ ہم وہاں پہ فل اٹانومی میں ایسے کرتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے، اسی لیے آج ہم ایپس بنا رہے ہیں کہ بٹن دبائیں تو گھر پہ چیزیں آ جائیں۔ یہ ساری کی ساری خواہشیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ ساری ٹیکنیکس ہمیں کیوں آ رہی ہیں؟ بیکاز ہم اسی پروجنی کو پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں، یہ جو ہمارے اندر کا جو اصلیت ہے نا ہماری۔ اور جتنی بھی ایجادات آپ دیکھیں گے صاف سمجھ آ رہی ہے کہ جنتیوں کی ایجادات ہیں جو دنیا میں پھنس گئے ہیں، تو آپ جنت بنانے کی کوشش کریں، چاہے وہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہو جہاں پہ سکون اور سبزہ ہے، اور آج بحریہ ٹاؤن لے لیں، یا پھر آپ کوئی اور ڈی ایچ اے لے لیں، یا دنیا میں کوئی اور موناکو سے لے کے سوئٹزرلینڈ لے لیں، جہاں پہ نہریں بہتی ہوتی ہیں وہاں پہ جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہم۔ وہ تو مسلمان نہیں ہے نا سوئٹزرلینڈ والے، وہ نہروں کے گرد کیوں گھر بناتے ہیں؟ وہ اب شہروں کے گرد کیوں لوگ دنیا ٹورسٹ پہنچی ہوتی ہے؟ اندر کی خواہش ہی ہے کہ نیچے نہریں بہتی ہوں وہیں رہنے میں۔ اب قرآن پاک میں یہ بات صاف نظر آ رہی ہے کہ ہم تمہیں وہاں پہ بھیجیں گے، سوئٹزرلینڈ بہت چھوٹی سی جگہ ہے، تمہیں وہ والی جگہ دیں گے جو کہ گرینری اور نہریں بہتی ہوں۔ تو جب ہم یہ سائیکالوجی سمجھ گئے نا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دکھائی ہیں وہ صرف ایک نشانی کے طور پہ دکھائی ہیں کہ تمہیں دیکھو کہ یہاں پہ کیسی چیزوں کی اٹریکشن ہو رہی ہے۔
اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کی آیتیں بتائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بھائی تم اصل میں وہاں کی مخلوق ہو, اپنے گھر واپس آؤ. تم نے کہا تھا کہ میں ٹیسٹ پورا کر لوں گا, مجھے اوپر کے درجات دے دینا, تو اب یہ ٹیسٹ ہے تمہارا. سو اٹس سچ اے سمپل لینئر ڈائیگرام, بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا آپ کو کہ دنیا میں نہیں نعمتیں, دنیا میں صرف نعمتوں کی چھوٹی چھوٹی بوندیں, نشانیاں. ہم بیسکلی, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں جب اسٹوڈنٹ تھا نا تو میں نے ایک ایکسپیریمنٹ پڑھا, ابھی تک میرے ذہن پہ عکس ہیں اس کے, کہ دنیا کے الگ الگ ملکوں سے آئی تھنک 1,00,000 بندوں سے یا 10,000 بندوں سے, آسٹریلیا سے, یورپ سے, ایشیا سے, افریقہ سے, امریکہ سے لوگوں کو اکٹھا کیا انہوں نے الگ الگ طریقے سے, اور ان سے کہا کہ ایک ایسی تصویر بنائیں کہ جس میں جو آپ کے لیے سب سے خوبصورت تصویر کیا ہو. کین یو امیجن کہ پوری دنیا کے الگ الگ قوموں نے وہ جو تصویر بنائی, وہ سب نے ایک ہی تصویر بنائی. ایک خوبصورتی کیا ہوتی ہے تصویر میں بنائی. لوگوں نے اس میں پہاڑ بنائے, پانی بنایا, درخت بنایا, اور کھلا سورج اور آسمان بنایا. سب نے وہی بنایا. اندر کی سائیکالوجی کہیں اور سے آئی ہوئی ہے, وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. اب یہ کون ان دہریوں ایتھیسٹ کو سمجھائے کہ یہ اتنی یونیورسل کانسٹنٹ کہاں سے آتی. اس کتاب میں وہ چیز لکھتی کہ جو ازل سے لے کے اب تک تمام لوگوں کو چاہیے تھی کہ میں نے بھی دنیا کے سوئٹزرلینڈ میں ہی جانا ہے. کیوں ہمیں اٹریکشن ہوتی ہے نیچے بہتی ہوئی نہروں سے؟ کیوں ہمیں پہاڑ سبزہ کیوں پسند آتا ہے؟ کیوں کوئی ریگستانوں میں نہیں رہتا؟ کیوں کوئی برفوں میں جا کے نہیں ساری عمر رہتا؟ مجبوراً کی بات چھوڑیں, خواہش جیسے کسی کے بس میں آئے گا سب سوئٹزرلینڈ پہنچ جائیں. کسی ایک دفعہ بھی آپ نے کسی بھی انسان کو بس میں آپ نے دیکھا ہے نا, تو اس نے اپنی ڈی ایچ اے کے اندر یا اپنے بحریہ ٹاؤن کے اندر جنت کا نقشہ نکالنے کی کوشش. کیا وہ قرآن سے نکالتا ہے؟ نہیں, وہ اپنے اندر سے نکالتا ہے. قرآن تو اس کیمسٹری کی جیتی جاگتی آواز ہے. تو یہ جتنے بھی آپ کو انار پھل جو دنیا میں نظر آ رہے ہیں نا, جتنے بھی, یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے یہ ایک سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ڈیوائن سینس آف ہیومر ہے. اللہ تعالیٰ کا کہ یہ دیکھو تمہیں یہ کیسے تمہیں نظر آ جائے گی, تمہیں کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے, اور جب تمہیں اٹریکٹ کرے گی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ ہے اصلی. یہ دیکھو اپنی اوقات اور حیثیت نظر آتی ہے ہمیں کہ ہم کتنے بڑے بیسکلی کس عیاشی کو چھوڑ کے دلائے ہوئے ہیں جس کی ہمیں یاد آتی ہے. سو اٹس اے ویری سمپل تھنگ جو آپ کو ایک دفعہ سمجھ آ گئی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے کتنا بڑا احسان کر دیا کہ قرآن پاک میں وہ والی چیزیں کھول کے بیان کر دی اللہ تعالیٰ. اب آپ خود سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان نباتات کی آیتیں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم سوچتا کیوں نہیں ہے, پھلوں اور پودوں کو دیکھ کے اللہ نے کہا سوچتے کیوں نہیں ہو کہ یہ کیسے بن رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں. اللہ عالم ایک مطلب تھوڑی ہے, اللہ تعالیٰ نے تو پتہ نہیں کتنے اور راز رکھے ہیں ان میں. ویسے آپ کو بتاؤں کہ عام سا بندہ بھی مجھ جیسا بھی یہ دیکھے اور اس کو نظر آنا شروع ہو کہ یار مجھے اٹریکشن کیوں ہو رہی ہے ان سے, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر کہیں سے کوئی بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی اور دنیا سے تھے. وہاں پہ میرے خون کے اندر ابھی تک وہ عیاشی نکلی نہیں ہے, اور دنیا میں آ کے میں پھنس گیا ہوں اور دنیا میں جنت بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور اس لیے کیا کر رہا ہوں, دنیا پہ حکومتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, دنیا پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ساری عورتیں ہیں تو سارے کے سارے مرد میرے نیچے ہوں, اور میری سیاست جو ہے وہ چمک جائے, اور آل آف دیٹ. اور اس کو اللہ نے کہا قابو کر, یہ تھوڑا ہی عرصہ اس کو قابو کر لے, کسی طریقے سے اس کو قابو کر تاکہ تجھے پتہ چلے کہ تجھے اصل میں مل جائے گی یہ چیز. یہاں پہ صرف صبر کے لیے آیا, تو یہاں پہ صرف اور صرف اس امتحان کے لیے آیا کہ یہاں پہ وہ بیلنس نہیں پورا کر سکتا. جنت میں تو بھی کون بولے گا تو ہو جائے, دنیا میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, صرف اور صرف ایک آزمائش ہے. اور تجھے اگر تجھے وہ والا اپنا شہزادہ پن پریکٹس کرنا ہے تو لوگوں کا حق مارنا پڑے گا تجھے. یہاں پہ صرف اور صرف اثار قربانی, یہاں پہ دے جس طرح بادشاہ دیتے ہوتے, یہاں پہ دے سب کو اپنا جسم کاٹ کے بھی دے تاکہ وہاں پہ تجھے مل سکے. بادشاہ سلامت کے لیے اگر آپ نے کوالیفائی ہونا تو ثبوت بھی تو دینا کہ ہم بادشاہ اور ملکہ ہیں, یہاں پہ شہزادہ اور شہزادی ہیں, کیسے ہوتے, سخاوت دکھائیں, رحم کریں لوگوں کے اوپر, تب کہیں جا کے آپ کو ملے گا وہ والا درجہ. آپ غور سے دیکھیے گا جن لوگوں کو بڑے درجے ملے ہیں نا, انہوں نے کام وہی کیے ہیں جو کہ بڑے بڑے شہنشاہوں نے جو کام کیے ہیں نا, انبیاء نے وہی کام کیے ہیں. کھلے عام معافیاں دی ہیں لوگوں کو اس طریف فلسفہ بتایا جو بڑے کوئی رعایا کے لیے جو بہتری ہوتی ہے وہ والے احکام دیے ہیں. ایک دو بندوں کی بھلائی کبھی نہیں کی, انصاف کے بہت تقاضے رکھے کہ جیسے کہ وہ واقعی جنت کے بادشاہ.
اور واقعی پھر سمجھ آ گئی کہ کیوں اللہ تعالیٰ پھر معاف کرنے والوں کو درجے اوپر کیوں دے رہا ہے, کیونکہ رحم دل لوگ جو ہیں ان کو بڑی بڑی رعایا ادھر ہی ملنی ہے, جنتیوں پہ تو نہیں کوئی ظلم کر سکتا, یہاں پہ کوئی رحم دل نہیں ہے, وہاں پہ کس نے کوالیفائی نہیں ہونا پھر. I hope it fixes the prism. It's very well explained, Sahil bhai. I would request کہ اپنا answer short رکھیں because we have got many questions. جزاک اللہ خیر, very well explained. Okay, Husnain, you can ask the question, please. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ساحل بھائی, میں اپنا کوشچن پوچھنے سے پہلے ایک پریمسز سیٹ کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں کس طرف سے کوشچن پوچھنا چاہ رہا ہوں. تو پہلے تو یہاں پہ کہ ہم نے چیلنج ایکسیپٹ کیا اس دنیا کا ٹیسٹ, اس کے بعد کہا گیا کہ بھائی لیڈز ہیں, یہ بیٹ, یہ جہنم ہے, یہ جنت, اینڈ سو سو فورتھ. اس کے بعد اب اس کو اگر دیکھا جائے اپیرنٹلی ایک فیئر فیکٹر آتا ہے کہ میں پھنس گیا ہوں, ٹھیک ہے, اچھے کیے برے کیے, جنت جہنم. اب اس کے بعد دیکھا جائے تو آپ نے پچھلے کوشچن کے جواب میں بھی کہا کہ ہم راج کمار تھے اینڈ سو آن. تو وہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے میں نے ٹیسٹ لیا, مجھے کیا مل رہا تھا؟ کیا وہ صرف اٹرنل لائف تھی؟ ایسا کیا تھا؟ کیا وہ صرف یہ کن فیکون تھا جو مجھے چاہیے تھا؟ وہ کیا تھا جس کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں؟ اور پھر اس کو بھی تھوڑا ایکسپلین کر دیں ضمنی سوال کہ اللہ نور السماوات والارض. گڈ کوشچن. ایک طرف آپ تنزیل مجھے کہتے ہیں چھوٹے جواب دیں, پھر سوال مجھے ایسے آتے ہیں جس کا چھوٹا جواب کیسے دوں. Sahil bhai, this question was pending for a very long time. You know that we have had discussion on this in our meetings as well. So you can take your time. I have no issue with this one. نہیں, میں اس کا لمبا جواب اس طرح زوم سیشن پہ تو میرے جو آواز کٹ رہی ہے بار بار اس طرح تو نہیں میں دے سکتا, مگر جواب انشاءاللہ میں سمرائز ضرور کر دیتا ہوں کہ ایک تو اللہ نور السماوات والارض, اس کا آپ کے اس سوال سے تعلق نہیں ہے. اور اتنا سا فلسفہ یاد رکھیے گا کہ جب جیسے ہی آپ اللہ تعالیٰ کے کانسیپٹ کو سمجھ گئے, کانسیپٹ کو, اللہ کو تو نہیں سمجھ سکتے, اللہ تعالیٰ کی اس اپنے مالک کے, ہمارے میکر کے کانسیپٹ کو کہ میرا ایک میکر ہے, ہمارا ایک میکر, ہمارے اندر ایک نشانی اللہ نے چھوڑی کہ اگر ایک میکر اس مشین کے اندر سے ایک نشانی اور آواز سمجھ آتی ہے کہ اگر میرا میکر, اور قرآن پاک نے پوری طریقے سے صحیح طور پہ ایکسپلینیشن بھی دی ہے بات کی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر میں اسی طریقے سے ہی بنایا گیا ہوں جس طریقے سے ہوں یہ پوری کائنات, تو اس میکر کی شخصیت کا, اس حیت کا احاطہ کرنا میرے بس میں ہے ہی نہیں. جنتی بھی, میرے پچھلے سیشن میں بھی یہ بات تھی جو اس میں کوشچن بھی آئے ہیں کہ سر آپ نے کہہ دیا تھا کہ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں تو آپ نے بھی مان لیا کہ جنتی دیکھ نہیں سکیں گے. حدیث کے بعد کسی اور بندے کی ضرورت نہیں ہوتی. جنتی اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا اندازہ شاید کر سکیں, کوئی ایک جلوے دیکھ سکیں اللہ تعالیٰ کے, اللہ تعالیٰ کی شخصیت کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. یہ شخصیت کا لفظ اللہ کے اوپر نہیں آتا, اللہ تعالیٰ کی اس ہستی کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. تو جنتی بھی اللہ نور السماوات والارض کا وہ والا مطلب نہیں سمجھ سکتے. بہرحال ہم سے اس وقت ہم جو ہے نا, ہم اس اسٹیٹ سے بہت بہتر اسٹیٹ میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ جتنا بھی علم ہمیں اس وقت دیں گے اپنے بارے میں, وہ ہمیں کافی حد تک اس بارے میں اندازہ دے دے گا کہ ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ہستی کو, ایک نوکر جو ہے اپنے مالک کو پوری طریقے سے اس کی ہستی کا احاطہ نہیں کر سکتا. تو رہی بات نور کا لفظ, تو پھر اس کے اندر ایک وہی بات ہے, میں اس سیشن میں نہیں بتا رہا ہوں نور کا کانسیپٹ, وہ میں ایک ویڈیو کروں گا انشاءاللہ جس میں نور کا پورا کانسیپٹ جو ہے نا قرآن پاک کے تھرو ہم سمجھا دیں گے کہ انسان کے اندر, آدم کے اوپر جو نور کا کانسیپٹ جس طریقے سے اطلاق ہوتا ہے, اور دو الگ الگ اسکالرس کے تھرو میں آپ کو بتاؤں گا, غزالی کے تھرو بھی, اور ایون اشرائٹس جتنے بھی ہیں وہ جس عقیدے میں نور کے کانسیپٹ کو رکھتے ہیں وہ سب ایکسپلین کر دوں گا. ایون میں متضلہ کے کانسیپٹ کو بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کر دوں گا, مگر یہ ضرور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کانسیپٹ میکر کا ہو ہی نہیں سکتا جو ایک میک کو سمجھ آ جائے. یاد رکھیے گا بس, the infinity of Allah subhanahu wa ta'ala is one of the many attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, and a finite human being cannot possibly go. میں ایک اسکول آف تھاٹ کو جانتا ہوں, رشیا میں ہوتا ہے, روس کے ہیں وہ, کہتے ہیں, اور وہ کرسچن بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک نشانی ہمارے اندر ڈالی ہے کہ ہم اللہ کو سمجھ سکتے ہیں. یہ ایک ان کی فلسفی ہے
کہ ہم امیجنیشن میں اللہ کا احاطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مسلمان ہونے کے ناطے اور ایک سینسیبل مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر اللہ کی ہستی کا احاطہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ انفینٹ نہیں رہے. ٹھیک ہے, امیجنیشن میں بھی نہیں ہم کر سکتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی نہیں تو بنایا, اللہ نے خصوصیت میں ڈالا ہوا ہے. تو ہندوازم میں بھی یہ بات ہے کہ وہ اللہ ہی نہیں, اس کو اللہ تو نہیں برہما کہتے ہیں, کہ وہ اللہ ہی نہیں جو اللہ سمجھ آ جائے. یہاں تک کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ اللہ کو بھی نہیں سمجھ آیا نہ, تاکہ کوئی یہ نہ کوئی بعد میں فالوور لے لے کہ اللہ مجھے سمجھ آ گیا. ہندوؤں نے بھی جو کانسیپٹ رکھا ہوا ہے نا اپنے شاستروں میں, وہ بڑا سمپل کہ آپ اور ہم احاطہ نہیں کر سکتے. میں کیوں مثال دے رہا ہوں کہ ہیومن بینگس ہزاروں سال سے سوچ رہے ہیں کہ اللہ نور السماوات کا والارض کا مطلب سمجھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے تو احسان کیا کہ یہاں تک ہمیں بتایا قرآن پاک میں. لیٹسٹ کتاب اللہ تعالیٰ کی یہ ہے نا, فائنل کتاب یہ ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے بس یہ ہنٹ کرا دیا کہ اللہ نور السماوات کا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی ہنٹ نہیں کرایا. بہرحال یہودیوں نے کیا کیا, یہودیوں کی اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ایکچولی تالمود کے اندر انہوں نے ایک بائبل کی ورس لیا, توریت کی ورس کا انہوں نے اورل کامنٹری میں لکھا ہوا ہے تالمود کے اندر کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ نے پھر اصرار جب بہت زیادہ کر دیا کہ اللہ میں نے تو دیکھنا ہے آپ کو, کیونکہ طور پہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آئے تھے. یہ وہ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. تو موسیٰ نے کہا جسوس میرا بہت بڑھ کے مجھے جلوہ دکھائیں آپ. تو تالمود میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے تو پھر یہ پہاڑ کے پیچھے چھپ, میں یہاں سے گزرتا ہوں تو دیکھ لے پیچھے سے. تالمود میں انہوں نے پھر اس طرح کی ایک جسارت کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے انسان. یہ تو وہیں سے سمجھ آ گئی تھی مجھے کہ یہ اس فلسفے کے نیچ پہ آ گئے ہیں, جو کہ مصری جو ان کا بگ ڈیڈی آف فلاسفی ہے, اس نے اس کو ریجیکٹ کیا بڑی بری طریقے سے کہ یہ کیسے آپ نے اس کا یہ مطلب لے لیا. اور ہم کہیں گے, میں بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی, ہر سویلائزیشن ہر دور میں انسان کو یہ ہے کہ ہستی نے مجھے بنایا, میں ایٹ لیسٹ اس کا کہیں سے تو کوئی تو اندازہ لگا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں احسان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اتنا ادھر مت جانا, اللہ نور السماوات, کچھ اور نہ سوچنا, بس نور تک رہو, نور تک آ جاؤ کہ اللہ نور السماوات والارض. پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس نور کی ایگزامپل دی, بس یہاں تک ہی. اب رہی بات کا پہلا سوال جو کور آف یور کوشچن ہے کہ ایسی کیا چیز تھی جس کو دیکھ کے ہم لالچی ہو گئے اور نے کہا ہمیں وہ ٹیسٹ دے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تر نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت بتائی ہے نا, وہ مقام محمود ہے, یاد رکھیے گا. اور وہ نبی علیہ السلام نے وہ ارن کر کے بتایا. اور مقام محمود کے تھرو آپ دیکھیں گے کہ ہمیں پھر کیا چاہیے تھا, کیونکہ مقام محمود از لائک دا پیک آف دا پیک, رائٹ. تو مقام محمود کیا ہے, تو وہ صاف اپنے نام سے ہی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ ترین جگہ ہے, جو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کر دی ہے, مقام محمود, جس کو اللہ نے تعریف کر دی. اور وہ فلسفے میں بتاتا کہ وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ کی زیادہ تر صفات سب سے زیادہ قریب سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے, وہ جگہ ہے. تو نبی علیہ السلام جو ہیں, ظاہر ہے وہ ان سے زیادہ کون حقدار تھا اس مقام محمود کا. باقی کے تمام تر انسان جو ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ کے اوپر ہوں گے, وہ آراف میں ہی ہوں گے. آراف کا مطلب وہ نہیں ہے جو پاکستانی مولوی بتاتے ہیں آپ کو, آراف کا مطلب ہے اونچی جگہوں پہ ہوں گے. وہ بھی آراف اور مقام ہے, مطلب وہ والا میدان نہیں ہے نا, جو کہ پتہ نہیں کیوں یہاں پہ آ گیا. عربین فلاسفی میں آراف اس کو نہیں کہتے کہ جو پاکستانی فلاسفی میں آ گئے. مگر مقام محمود وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا سب سے قریب ترین, اللہ تعالیٰ کے عرش کے سب سے قریب ترین جگہ. اس سے آپ ریورس انجینئر کر سکتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسی کوئی چیز چاہیے تھی جو کہ اللہ تعالیٰ کے معرفت کی سب سے اعلیٰ منازل چاہتے تھے. ہم وہاں پہ حوریں, جنت, پھل, میوے, نہروں کی یہ بات نہیں ہو رہی تھی. جب اللہ تعالیٰ نے کہا میری امانت ہو, تو یہ بات نہیں ہوتی کہ ہاں جی نہروں میں اور اپنے پلانٹس میں کون جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ادھر آ جاؤ. صاف سمجھ آ رہی ہے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا اصل میں مسلمان کا مقصد ہے. جنت از جسٹ لائف اسٹائل اور پرپز از ناٹ جنت. مسلمان کا پرپز جنت نہیں ہوتا, مسلمان کا پرپز اللہ ہوتا. تو جب اللہ کے قریب ہوں گے تو ظاہر ہے پھر پاکیزہ ترین جگہ ہی ملے گی آپ کو جہاں پہ آپ رہ رہے ہوں گے. ہیں تو اب انسان ہی نا, تو بیسکلی ابن آدم ہی, تو ابن آدم کو جو لائف اسٹائل ملے گا, تو جب اس لیے اب
مسجد کے کانسیپٹ سمجھ لیں. مسجد کو کیوں پاک رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے کی کوشش کرتے ہیں. ورنہ ہم جو ہیں وہ جنت میں کسی اور طریقے سے رہ رہے ہوتے تو اللہ کے قریب ترین مقام کی تو وہ اللہ کی حیا کا تقاضا یہ تھا کہ جنت پاک ہو, اس میں نعمتیں ہوں. وہ اس جسٹ گریس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی وجہ سے جنت میں اتنی نعمتیں. ورنہ مقصد جنت نہیں, مقصد اللہ تعالیٰ کا دیدار, اللہ تعالیٰ کی قربت. سو ٹیکنیکل آنسر آپ کا یہی ہے کہ ہم اس وقت اللہ تعالیٰ جب ہمیں محسوس ہو گیا تھا کہ ہم کریشن ہیں, ہمیں محسوس ہو گیا تھا ہمارا کریٹر کون ہے یا کوئی کریٹر ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا دیکھ لو کہ میں ہی تمہارا کریٹر ہوں. یہ الست کی بات ہو رہی. تو الست کے اندر جب اللہ نے وعدہ لیا تو سب سے پہلا یہی واقعہ نا, پری ڈیٹ کریں تو سب سے پہلے یہ والا واقعہ نکلتا. تو پھر ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں جو ہماری ضرورت ہے نا وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ترین آتے. تو آپ کو ابھی بھی دنیا میں کسی بھی موقع کے اوپر جب یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو آپ کو دنیا کی ضرورت ہی نہیں رہتی. پھر یہ کتنی بڑی نشانی کہ کسی بھی چیز, یہاں تک کہ جنت کی بھی ضرورت نہیں رہتی. جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی کلوزنس فیل ہوتی ہے دنیا کے اندر بھی آپ کو جنت کی خواہش ختم ہو جاتی ہے. یا اللہ چھوڑ جنت بھی, مجھے بس اپنے پاس رکھ, آپ مجھے اپنا کنیکشن دے کہ تو اور میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں بس. اور حدیث بھی ہے نا, حدیث بھی یہی ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو جیسے ناک سے ناک ٹکرا رہی ہوتی ہے نا, اس طرح اللہ ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. تو جنت کی کیا ضرورت ہے جب اللہ ایسے کھڑے. اوکے, جزاک اللہ خیر بھائی.